اللہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں اللہ کو بھی بہت سلامتی دے جن آنکھوں سے دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے بڑا ہی اہم مضمون ہے جو سیرت کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور پھر قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد کیا قرآن مجید میں ارشادات نازل فرمائے ہیں اپنے، اور معاشرے میں اس سے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نوٹ فرمائیں، کیونکہ قرآن و سنت ہی کا راستہ واحد راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اس سے جب بھی ہٹا انسان تو آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں کا حال کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت کا راستہ چھوڑا، ذلتیں اور پستیاں ہماری مقدر ہو گئیں۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم اس قرآن و سنت سے جڑ جائیں تو فرد کے لیے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک انسان کو جو قرآن سے جڑتا ہے، مرد ہو عورت ہو، اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ سر وہ بہترین سیرت و کردار کا مالک ہوگا، اس کو خود بھی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور معاشرے کے لیے بھی بہترین انسان بن جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کون سی چیز ہے قرآن و سنت کی جو اس کو بہترین انسان بنا دیتی ہے، جو بڑا ہی مفید ہوتا ہے؟ اور آج انسان دیکھیں، انسان اگر قرآن سے جڑے گا تو وہ مفید انسان بنے گا، معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، عوام الناس کے لیے، ہر جگہ۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جو سر قرآن و سنت؟ جی، تزکیہ نفس اس کا ہو جائے تزکیہ گا۔ نفس۔ ہاں ہاں ہاں، آپ نے دیکھا کہ وہ سیرت و کردار جو انسان کو مفید اور نافع بناتا ہے، وہ اس کا قرآن و سنت سے تزکیہ نفس کرنا، اپنے نفس۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ذرا نوٹ فرمائیں کہ انسان کے نفس کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہے نفس امارہ، جو برائی کر کے راضی ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ نیکی کو، اس نے پیدا انسان کو اس طرح فرمایا کہ بندہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص نفس امارہ، اس کا کیسے نفس بن گیا بتائیں نا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر دنیا اس کے لیے امتحان گاہ بنا دی، اور اس کو پاس ہونے کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرے گا، اس پر پکا سچا پہلے ایمان لائے گا، یقین والا، اس کے مطابق کرے گا، تو پھر وہ یقیناً اس کا نفس، جو نفس سے اوریجنل نفس کی حالت کیا ہے بلا، اصلی حالت جس پہ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ نفس کیا ہوتا ہے؟ لوامہ سر، نفس نفس لوامہ۔ لوامہ۔ لوامہ کا مطلب ہے لان تان کرنے والا۔ کس کے مطابق لان تان کرنے والا؟ بھلائی پہ لان تان کرتا ہے اور اچھائی پہ شاباش دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ اگر وہ اپنے اس نفس کو قرآن و سنت کے حساب سے اس کا تزکیہ کر لیتا ہے، تو اس کا نفس کیا بن جاتا ہے بالآخر، تزکیہ کرتے کرتے مطمئنہ سر۔ نفس نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے نا، یقین مانے وہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن فرد کے لیے، اب جب ایسے افراد پر معاشرہ مشتمل ہوگا جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کر رہا ہے، وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ سالی سر، پرسکون جنت پاکیزگی۔ ایمان والا نصیب ہوگا۔ ہاں، وہ دنیا میں ایک منظر جنت کا ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے فرد کے لیے
اس پر یقین والا ایمان لا کر جس نے اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لی، اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جو ایک مشکل کام ہے، تو وہ انسان پھر دنیا کے لیے انتہائی مفید اور نافع انسان ہوگا۔ اب انسانوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، انسانوں ہی میں سے لوگ اقتدار اور اختیار اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے آزمائش کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ اگر قرآن و سنت سے دور ہو کوئی معاشرہ یا کوئی افراد، تو وہ اللہ تعالیٰ جیسے بتاتے ہیں اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدتر معاشرہ ہوتا ہے۔ بدتر کس سینس میں؟ اس کے جو افراد ہیں، کیونکہ وہ قرآن و سنت جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس نے انسانوں کے لیے اسی لیے نازل فرمایا کہ وہ دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں، جب وہ اس کو چھوڑتا ہے اور اس سے ہٹتا ہے تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، تو وہ اس کو جہنم میں لے جا کے ہی چھوڑتا ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے جو ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے نا ایک اس سے غزوہ سے، فرمایا کہ جو افضل غزوہ ہے وہ ہے انسان کا شیطان کے خلاف، طاغوت کے خلاف لڑ کر اپنے نفس کو پاکیزہ بنوا لینا۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، جزاک اللہ۔ اب آج کا درس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، ہر درس بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے غزوہ بنی مستلق جو آپ کی کتاب میں 442 صفحے پر ہے، 442، اس کو ذرا کھول لیں اور آپ بڑی توجہ سے سنیں اور سوال کریں جتنے مرضی ہے، تاکہ آپ مضمون کو سمجھ جائیں۔ غزوہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ایک عام غزوات کی طرح ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اور وہ ان غزوات میں سے جو بڑے آسان تھے جیسے آپ سنیں گے۔ لیکن اس غزوے کے نتیجے میں جو منافقین کے کرتوت سامنے آئے، اس سے منافقین کا پوری طرح پردہ کھل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات عطا فرمائے جن سے معاشرے میں منافقین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جن سے ان کے پروپیگنڈے کا اثر، ان کو پہلے تو پروپیگنڈا کا موقع نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا قرآن و سنت کا معاشرہ ہو تو، ورنہ جیسے آج معاشرے مسلمانوں کے آپ پاکستان میں دیکھ لیں، کون سی برائی کرنی مشکل ہے مجھے بتائیں ذرا؟ حتیٰ کہ قتل کرنا، جو انسانیت، ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہ خود حکومتیں کر رہی ہیں۔ لہٰذا بڑے غور سے دیکھیے کہ یہاں منافقین کس طرح ایکسپوز ہوئے، کس طرح ان کی حرکات سامنے، ڈھٹائی اور بے شرمی سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے کیا قوانین عطا فرمائے، یہ آج کا مضمون ہے۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو آزمائشوں میں ڈال کر پھر اپنی امت کو کس طرح وہ اللہ سے وہ قانون دلواتے ہیں جو قانون ان اگر نافذ ہوں تو یہ معاشرہ ہر قسم کی برائی سے بچ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں، ذرا سنیں، پیج 442 پہ آ جائیے، 442، غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مرسی۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیں۔ اصل میں ان پردوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا، دو کام ہوئے ہیں، ایک کہ منافقین کا پردہ فاش ہوا، اور دوسرا بڑی اہم کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تعزیری قوانین نازل کیے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف اور پاکیزگی کا ایک خاص شکل عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو دو نقطے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ کیسے ایکسپوز ہوئے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ اس غزوے میں وہ حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں ان کو موقع ملا، منافقین کو، انہوں نے خوب ڈھٹائی سے کھل کے، تو اس طرح ان کا پردہ فاش ہو گیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی ان حرکات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا تعزیری قوانین وہ ہوتے ہیں جس میں ان جرائم کی باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سزا ہوگی. کیوں؟ سزا ہی دشمنوں کو اللہ کے دین کو پامال کرنے سے باز رکھتی ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ اب ہم چلتے ہیں غزوے میں. اچھا، یہ غزوہ بنی مستلق کے بارے میں آپ کے پیج 442 پر ہی لکھا ہے کہ یہ 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا، شعبان کا مہینہ تھا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے بنو مستلق کا سردار جو تھا وہ حارث بن ابی ذرار تھا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات ملی کہ یہ شخص جو ہے یہ کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملا کے حملہ کر رہا ہے تاکہ اسلامی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرے. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے الرٹ تھے، اور نبی ہمیشہ پوری طرح الرٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیج 443 پہ آئیے، بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا تاکہ پوری طرح پتہ لگا لیں. تو انہوں نے قبیلے میں جا کے حارث بن ابی ذرار جو اس کا قبیلے کا سردار تھا اس سے ملاقات کی، اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے حالات سے باخبر کیا. سب سے پہلی بات جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ان حالات کو پوری طرح جانچ پڑتال کر لیتے تھے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا ایکشن نہ لے لیں جس سے بعد میں شرمندگی ہو. لہٰذا ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ہم چیزوں کو، جن چیزوں کے بارے میں معلومات نہ ہوں، ان کی معلومات حاصل کریں. اچھا، تو 2 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ہوئی. اس میں جو خاص بات تھی، اس لشکر میں منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی غزوے پر نہیں گئی. 5-6 ہجری میں آپ کو پتہ ہے، اب اگر اس 6 ہجری میں ہوا ہے، جیسے یہاں 2 تاریخیں ہیں، تو 5 ہجری میں غزوہ آپ کو پتہ ہے احزاب یا عذاب۔ خندق، اور اس غزوے نے مسلمانوں کی شہرت کو 4 چاند لگا دیا. اللہ کی خاص تائید اور نصرت آئی، سارے قبائل کا 10,000 لشکر بالکل ناکام لوٹا. لہذا اب منافقین کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ منافقین ہوں یا یہودیوں کے 3 قبائل ہوں پہلے جو تھے موجود تھے، ان کا خیال کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ یہود کا بھی خیال تھا اور منافقین کا کہ یہ مسلمان، ان کے پاس نہ ذرائع نہ وسائل، نعوذ باللہ. لیکن یاد رکھیں، ذرائع اور وسائل بھی کون دیتا ہے؟ وہ مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ. نبی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل تھی. لہٰذا آپ دیکھ لیں، جب 5 ہجری کو غزوہ خندق میں پوری ناکامی ہو چکی ان کو، تو یہ بڑے مایوس ہو گئے. یہودی تو پہلے نکال دیے گئے تھے، مدینہ سے خارج کر دیے گئے تھے. آخری قبیلہ جو ہے بنو قریظہ، وہ کب فارغ ہوا مدینے سے؟ کب اس کے مرد قتل کر دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا گیا ان کی گھناؤنی سازش کی وجہ سے. یہ کس غزوے میں ہوا؟ غزوہ احزاب کے بعد سر. ہاں، غزوہ بطن احزاب کے بعد. اچھا، یا غزوہ خندق، اس کو عذاب بھی اور خندق بھی کہتے ہیں. اچھا، اب تو منافقین بڑے پریشان تھے کیوں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہتھیاروں کی لڑائی تو ہم مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ لڑائی میں جو ہتھیاروں سے لڑائی ہوگی اس میں تو یہ شکست نہیں کھا سکتے. اللہ نے ان کو فتح کی گارنٹی دی ہوئی ہے، وہ سارا ان کا تجربہ تھا. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ یہ بڑی سوچیں سمجھنے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ان پر اخلاق کی طرف سے حملے کرو. یہ بتاؤ
کہ یہ لوگ اخلاق کے عاری ہیں۔ اب انہوں نے اسی پہ پروپیگنڈا کیا، اور پھر سب سے پہلے ان کو جو موقع ہاتھ لگا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جو اس معاشرے میں ایک بڑی بری رسم تھی اس کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ وہ کیا بلا بری رسم کیا تھی؟ حضرت زینب سے شادی کا، جو حضرت زید بن حارثہ نے واقع کی۔ نہیں 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 نہیں، وہ بری کان نسل، لگاتے تھے۔ بری نسل۔ دیکھیں پہلے یہ شادی تو اللہ نے اس کو حکم کو ختم کرنے کے لیے دی، اور یہ شادی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خود نکاح کر دیا ہے۔ اصل میں مسئلہ تھا کہ یہ جو بری رسم تھی نا وہاں پہ، جس کا میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا، وہ منہ بولے بیٹے کو وہ حیثیت دے دی گئی جو سگے بیٹے کو ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ میں آپ سے کھول کے بیان کروں گا جب ان آیات آئیں گی سورہ احزاب کی، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں اور پرورش پا رہی ہیں قرآن و سنت کی دوری کی وجہ سے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے بڑے گھٹیا حملے کیے اخلاق کے اعتبار سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک موقع جو تھا وہ میں آپ کے سامنے ساری آیات رکھوں گا، کیونکہ ابھی پہلے ہم پڑھ لیں اس کا واقعہ کیا ہوا۔ تو غزوہ کے واقعات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنفرم کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کے گئے، اور پیج 443 پر صاف لکھا ہے کہ اس لشکر کا علم حضرت ابوبکر صدیق آپ کے یار غار کے پاس تھا، اور اللہ کے رسول نے پہلے جو فائرنگ شروع ہوئی تو یکبارگی حملے کا حکم دے دیا، اور مسلمان فتح یاب ہو گئے، اور مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں، اور مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی انصاری مارا گیا۔ وہ بھی کس وجہ سے کہ اس کو ایک انصاری کو غلط فہمی ہوئی کہ یہ دشمن کا آدمی ہے، ورنہ کوئی قتل کافروں کے ہاتھوں نہیں ہوا، بلکہ یہ غلط فہمی سے ایک انصاری کے ہاتھ سے ایک مسلمان مارا گیا۔ تو کل مسلمانوں کا لاس ایک مسلمان تھا جو غلطی کی وجہ سے، اور کافروں کے جو مقتول تھے ان کی تعداد تو نہیں معلوم، لیکن یقیناً کافی لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ یہ تو تھی اس غزوے کی صورتحال۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سردار جس کا نام میں نے آپ کو بتایا حارث بن ابی ذرار، اس کی بیٹی ہیں جو پھر بعد میں ام المومنین بنی ہیں، ان کا نام کیا ہے بلا جلدی بتائیں؟ جویریہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت جویریہ رضی حضرت اللہ۔ جویریہ، وہ اس کی بیٹی ہیں سردار کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے اس سے شادی کر لی، اور پھر اب سازشوں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے جو ہم یہاں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو غزوہ بنی مستلق سے پہلے یہ بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے، کیونکہ رئیس المنافقین کی ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا، آپ کو بہت اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ دونوں قبیلے جو تھے نا، اوس اور خزرج، انصار انہی میں سے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہودی بڑی تیز قوم ہے، دنیا میں دیکھ لیں آپ، اگر جائیں گے نا جنگ اول جنگ دوم، اور اب بھی جو جنگ ہوگی اس کے پیچھے یہودی دماغ ہوگا۔ کیوں؟ جنگ میں یہ لوگ خوب پیسہ بناتے ہیں اور اس طرح دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو منافقین تھے نا، ساری یہ جو اوس اور خزرج جہالت کے زمانے میں یہ ان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے یہودی قبیلے۔ ایک قبیلہ اوس کا بن جاتا تھا اور دوسرا خزرج کا حلیف بن جاتا تھا، یوں آپس میں لڑا کے ان کو نڈھال کر دیا۔ تو بالآخر ان کو کچھ ہوش آئی جہالت میں، تو انہوں نے کہا
یار ہم اب آپس میں دوستی کر لیتے ہیں، اور ایک بندے جس کا نام عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین مشہور ہوا، اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں یا سردار بنا لیتے ہیں۔ یہ جو فیصلہ تھا نا، اس فیصلے کے ہونے کے فوراً بعد 11 ہجری کو کچھ جمعہ حج کے موقع پر یہ اوس اور خزرج گئے، بلکہ خزرج زیادہ تھے۔ پھر 12 ہجری کو تو 83 آدمی پہنچے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دے دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ قبائلی عصبیت کی سے بڑی ہمدردی تھی، اور ہمدردی ہونی بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس طرح کے تھے، انہوں نے بھی کنفرم کر لیا کہ یہ لوگ بڑے سنسیئر مسلمان ہیں۔ اور پھر 1390 میں اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا قریش نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ تو عبداللہ بن ابی کو اچھی طرح جانیں کہ یہ عین اس وقت جب اس کی تاجپوشی ہونے کو کچھ وقت تھوڑا سا باقی تھا، مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے ہیں، پہلے تو وہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ کب ایمان لے کے آیا یہ بات نوٹ کریں، اور یہاں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کے پیج کو دیکھیں نا، 444 اور 445 پر، کہ وہ اسلام نہیں لایا، لیکن جب اس نے دیکھا، منافق تھا نا، اس نے جب دیکھا کہ مسلمان تو بڑی طاقتور بن کے ابھرے ہیں، انہوں نے تو قریش کو شکست دے دی جنگ بدر میں، جنگ بدر کے بعد مسلمان، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوا، بڑا زبردست منافق تھا۔ آپ کو پتہ ہے، یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ جمعے کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تو اس سے پہلے کہتا، لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات سنو، غور کریں ذرا، کیسی ہمدردی ظاہر کر رہا تھا، لیکن اندر سے بڑا منافق تھا۔ بنو کینکا کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو جلا وطنی کا ان سے نرمی کریں، اور پھر بنو نذیر کے وقت بھی اس نے، کیونکہ یہ یہودی اور یہ اندر سے ایک تھے، تو جب اس نے جنگ احد کے بعد ان یہودیوں سے بہت ہمدردی کی، تو اس کے بعد جب جمعے کو وہ اٹھا یہ خطبے سے پہلے، تو مسلمانوں نے کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، تم نے تو کبھی اسلام کی حمایت کی ہی نہیں، اسلام کے خلاف، چاہے بدر کے بعد یہودیوں کا معاملہ ہو یا احد کے بعد ہو۔ تو اس نے اس کو منع کر دیا کہ تم یہ جو فکرہ بولتے ہو نا جملہ کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تم ان کا بات غور سے سنو، آئندہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کہو، کیونکہ تم نے اسلام کے ساتھ کوئی اخلاص کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ دشمنی کا دی ہے۔ تو وہ آپ اس کو پڑھیں پیج 445 پر، تو منافقین کا کتنا بڑا خبیث انسان تھا کہ جب اس لوگوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن بیٹھ جاؤ، اور وہ نکلا اور گردنیں پھلانگتا ہوا لوگوں کے آگے پیچھے نکلا باہر غصے سے۔ جب باہر نکلا تو گیٹ پر ایک آدمی ملا اس کو، اس نے کہا عبداللہ بن ابی چلو واپس، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ ہے مومنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ، کہ اگر وہ ناراض ہو گئے، اور وہ ناراض ہوں گے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں ہماری تباہ و برباد ہوں گی۔ لہٰذا اس نے کہا، مومن تھا نا انصاری، اس نے کہا چلو واپس، میں تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔ نبی پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ ذرا الفاظ سنیں، بالکل آخر میں پیج 445 پر اس نے کہا، خدا کی قسم نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، ہر آدمی تمنا کرتا ہے، آج بھی ہم تمنا کرتے ہیں کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کی دعا کریں، ہمارے لیے شفاعت کا اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دے۔ آج بھی دیکھیں
کس قدر منافقت کی انتہا دیکھیں، ڈٹھائی کی انتہا دیکھیں. کہتے ہیں میں نے ان سے معافی نہیں مانگنی، نہ میں جو ان کی معافی چاہیے. اللہ اکبر، کتنی سر عبرت. آج کل بھی تو اسی طرح کے منافق لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ نہیں معاف کرنا اور نہیں معافی مانگنی ہے. وہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے، وہ اللہ کے بھی منکر ہیں مسلمان ہو کر. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے آگے بات کو. اب یہ شخص جو ہے عین اس وقت، آپ پیج 446 پر آئیں اور بڑی اہم بات ہے. اچھا، انہوں نے جنگ بدر کے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جنگ احد کے ساری پہلے جنگ احد میں وہ 300 بندے لے کے واپس آ گیا. 3000 لشکر قریش کا تھا اور 1000 یہ تھے، 300 لے کے آ گیا، باقی کچھ 600 بچے وہ وہاں مقابلے کے لیے تھے. پہلی زک اس نے یہ پہنچائی. پھر جنگ خندق میں بھی مسلمانوں کے اندر اس کھلبلی مچانے اور انہیں مروب دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن ہوئے، اور اس کا ذکر سورہ احزاب جو قرآن میں 33 نمبر پر ہے، اس میں یہ آیات آپ کے سامنے ہیں، 33 کی 12 تا 20، اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے. اللہ نے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات، خود غرضی اور موقع پرستی کی کتنی جامع نقشہ کشی کی ہے ان آیات میں. ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو پردہ فاش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیں آیت 12 سے 20 تک. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. اللہ اکبر، یہ آج آپ مسلمانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافق لوگ یہ کہتے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دل میں مرض تھا، کمزوری اور نفاق تھا. کیا کہتے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو ہم سے وعدے کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے وہ سب دھوکہ تھے. اندازہ کریں، اللہ اور رسول کبھی دھوکے دے سکتے ہیں کسی کو؟ لیکن یہ کون سی چیز تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو وعدے ہم سے ہوئے ہیں وہ سب دھوکہ تھے؟ کیوں، کس وجہ سے کہہ رہے تھے؟ جلدی بتائیں. ان کی منافقت تھی سر، ان کے دلوں میں روب تھا. جی ان کا اللہ کے وہ اوپر سمجھتے توکل نہیں تھا، ان کو اس تعلیمات پر یقین نہیں تھا جو نبی کریم نہیں صلی اللہ نہیں علیہ نہیں نہیں، ان کو اصل کمزوری وہ یہ بات، سمجھتے کمزوری تھے کہ دستار کا کمزوری اور دستہ جو ہے نفاق کا مرض تھا. آیت کے اندر رہیے، آیت کے اندر بیماری ادھر ادھر کی مت ہانکیے. سنیں، وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ جنگ احزاب کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اسی سورہ احزاب جنگ احزاب کے بارے میں نظر ہے، اور منافقین نے انتہا کر دی. انہوں نے کہا یہ اللہ کا اور رسول ہم سے وعدہ کر رہے کہ تمہیں تو وہ ملیں گے، شاہ روم اور شاہ فارس کی سلطنتوں کے مالک بن جاؤ گے، اور یہاں تو حال یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں ہم بار پیشاب کے لیے نہیں نکل سکتے. لہذا وہ سارے وعدے دھوکہ تھے، نعوذ باللہ. بھائی آپ یہ سوچیں، ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کو پہلے ان آگ اور خون کے دریا اور اس آزمائش سے گزرنا ہوگا. لہذا یہ ساری چیزیں اس لیے پیش آئیں کہ کل مسلمانوں کو جب ان سلطنتوں پہ قابض ہوں تو ان کا سیرت و کردار پوری طرح ایک مومن کا ہو. تو یہ تھی وجہ کہ انہوں نے اس بات کو دھوکہ کہا. آگے سنیں کس قدر ڈھیٹ ہیں. کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل الیثرب، اے مدینے والے کے لوگو، لا مقام لکم اليوم، آج تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کہ یہاں جنگ میں مت ٹھہرو، نکلو یہاں سے. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا ہے. کس بات کی؟ اور وجہ کیا بتاتے ہیں؟ جھوٹی. یقولون ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر تو ننگے ہیں، خالی ہیں، کوئی وہاں حفاظت کرنے والا نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ مقرر کر رکھے تھے،
وما ہی بعورتن، قرآن کہتے ہیں وہ ان کے گھر خالی نہیں تھے، این یریدون الا فرارا، وہ تو بہانہ بنا رہے تھے کہ کسی طرح سے یہاں سے جنگ سے بھاگ جائیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، کبھی قرآن کو غور سے پڑھے نا تو انسان کو ایسی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ کہیں کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ تو وہ جنگ سے فرار کے لیے وہ اپنے لیے وجوہات بیان کر رہے تھے۔ سر یہ اورا کا مطلب گھر ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ماں عورہ کا مطلب ہے ان کے گھر جو ہیں، عورت کا اصل معنی ہے ننگ، عورت جو شرمگاہ، ساری شرم والی ہو۔ تو عورہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے بہانہ یہ لگایا کہ ہمارے گھر ننگے ہیں، کیا گھر میں کوئی بندہ نہیں حفاظت کرنے والا، لہذا ہم تو جا رہے ہیں۔ تو سب کو یہی کنونس کر رہے کہ چھوڑو جنگ کو، اپنے جا کے گھروں کی، کیوں؟ وہ کافروں کو کہ ہمدرد تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہانہ کیا لگا رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہمارے گھر تو بالکل ایسے ہیں کہ وہاں کوئی حملہ کر دے، اور وہ ننگے ہیں، وہ کھلے خالی پڑے ہیں۔ ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ جی جی، کھلے پڑے ہیں۔ ہاں اس کھلے میں پڑے۔ ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے یا آل یثربا، انہوں نے مدینہ نہیں کہا تھا، پرانا نام لیا تھا مدینے کا۔ دیکھیں، آل یثرب کا مطلب ہے کہ وہ سارے لوگوں سے کہہ رہے تھے، اور خاص کر منافقین جو تھے وہ تو اس بات کے متمنی تھے کہ کہیں مسلمانوں کو زخم تو پہنچے۔ اچھا، بڑے غور سے پڑھیے، شاباش، یہ آیتیں سوال کریے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر یہ فوجیں کسی طرح سے مدینے میں داخل ہو جاتی، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے کہا جاتا کہ تم کسی فتنے کا ارتکاب کرو، لَآتُوهَا، تو پھر جلدی کرتے اس فتنے میں پڑنے کی کہ مصیبت مسلمانوں کو آئے، لہٰذا وہ جلدی کرتے اگر فوجیں داخل ہو جاتیں۔ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ کچھ، اچھا اس میں اس کو اس فتنے میں پڑ جاتے، اور وَمَا تَلَبَّسُوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ، ہاں، اور اس فتنے میں مشکل سے ہی رکتے، کہ ضرور کافروں کا ساتھ دیتے، مسلمانوں کو زخم پہنچاتے، یہ ان کا حال ہوتا اگر یہ کہیں کسی طرح سے مدینے میں داخل ہو جاتے، جو داخل نہیں ہوئے خندق کی وجہ سے۔ یہ ان کی ذہنیت کی کتنی، کل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اللہ کا حکم دیکھیں، من ذا الذی یعصمک من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچائے؟ ان ایک آیت رہ گئی پیچھے، یہ آیت رہ گئی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ، بلقت کانوا عہد اللہ۔ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے وہ وعدہ کرتے رہے اللہ سے، لا یولون الادبار، منافق کیا وعدے کرتے رہے کہ ہم کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور جہاں بھی جہاد اور قتال ہوگا ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ یہ انہوں نے کتنی دفعہ زبانی عہد بھی کیے، کیونکہ منافق کو زبان تو آپ کو پتہ ہے اس کی چلتی آگے آ رہا ہے۔ اچھا، تو فرمایا جی كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، مسئولہ، نہیں وہ آخر میں ہے آگے، من اللہ ان ارادہ بکم سوء او ارادہ بکم رحمہ، کہ اللہ اگر، یہ بڑی پیاری بات ہے یہاں پہ، کہ رحمت ہو اللہ کی، یا اللہ کی طرف سے کوئی اب مصیبت آگے ہے۔ آ گئے ہیں وہ سر پچھلی جی آپ بہت آگے آگے ہیں۔ او ہو سوری 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 سوری، اچھا، وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، ہر عہد جو تم کرتے ہو کسی فرد سے، اللہ تعالیٰ سے، بندوں سے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور یہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم اب جہاد میں پیٹھ نہیں پھیریں گے، وہ زبانی کلامی، اور اب یہاں کیا کر رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، کل لن ینفع فرارو، بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جنگ سے،
ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگو، او القتل یا قتل سے، وَإِذَا لَتَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس کے بعد تم بڑے تھوڑا وقت زندہ رہو گے، فائدے اٹھاؤ گے ان چیزوں سے، وہ وقت بڑا تھوڑا ہوگا۔ دنیا عارضی ہے اور موت کا وقت مقرر ہے۔ اگر تمہیں یہاں موت سے بھاگو گے تو جو تم زندہ رہو گے بڑے چند دن زندہ رہو گے، اور تم ان سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہو جب تک زندہ ہو۔ چند دن کی زندگی میں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں جو ہلاکت کا راستہ ہے۔ لہٰذا دیکھیں آپ قرآن کس طرح کھول کھول کے ہمیں بتاتا ہے، اور آج مسلمان دنیاوی فائدوں کے لیے کیا نہیں کر رہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ اچھا، اب سنیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ نہیں سر جی، کل منزل لذی آیت کا شروع ہے۔ ساری کل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرو، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یعصمکم، جو تمہیں بچا لے، من اللہ، اللہ سے، ان ارادہ بکم سوء، اگر وہ آپ کے لیے کسی برائی کا ارادہ فرمائے، وَأَرَادَكُمُ الرَّحْمَةَ، ارادہ بکم رحمہ، یا تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ کرے۔ یہ فیصلہ اللہ کے عدل کے مطابق خود اللہ کرتا ہے کہ کس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہے، اس کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے، نقمت اس کو کہتے ہیں، اور کس قوم کو اس کی رحمتوں کا مستحق بنتی ہے۔ رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی فرما بردار اور عبادت گزار ہونا چاہیے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جب اللہ کی طرف سے یہ آتا ہے نا، کوئی مصیبت سے بچانے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، جو اس کا مددگار اور پشتیبان ہو سکتا ہے، کوئی اور، کیونکہ اللہ العزیز ہے، غالب ہے، ناممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے حکم میں دخل اندازی کر سکے، وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ لیں، فرعون کا معاملہ دیکھ لیں، اور مشرف صاحب کا معاملہ دیکھ لیں، سب آپ کو نظر آئے گا کہ کس قدر دنیا بے بس ہے ان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے غور سے دیکھیں، سمجھیں کہ ہم خدا نخواستہ ان لوگوں میں سے قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جان لیا، الموقعین، جو روڑے اٹکاتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، منکم، تم میں سے۔ تو کون سر جی محبکین موقعین، تو کون لوگ تھے جو تو موقع تھے بلا؟ منافق۔ ہاں، وہی منافق جو جنگ اس میں غزوے میں کے بعد وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اللہ خوب جانتا ہے ان روڑے اٹکانے والوں کو، والقائلین، اور جو کہتے ہیں لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلما، او ہمارے پاس، ہلما الینا، او ہمارے پاس، ولا یاتون الباس الا قلیلا، لڑائی میں تو محض تھوڑا ہی حصہ لیتے ہیں۔ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت کو کھول کے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں چھوڑو جنگ کو، آؤ ہمارے پاس، بچ جاؤ گے، اور اوپر اللہ نے بتا دیا کہ اگر بچیں گے بھی تو چند روز بچیں گے، زیادہ دیر نہیں ہوگی، اور اٹھا لیں ان سے فائدہ جو اللہ نے ان کو چیزیں دی ہیں، لیکن پہنچیں گے اللہ کے پاس، پھر اللہ حساب لے گا۔ مجھے اور آپ، یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ایمان کو تقویت بخشتی ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی میں ہمیں جو بھی مصیبتیں یہاں اللہ کے لیے آئیں گی، ہم اس کو برداشت کریں گے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے اشقۃ علیکم، یہ بہت ہی بخیل ہیں تمہارے معاملے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملے میں بڑے بخیل ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی فائدہ مسلمانوں کو پہنچ جائے، بلکہ یہ کفر کے ساتھی ہیں، یہ طاغوت کے ساتھی ہیں۔ اب ذرا آ کے دیکھیں
کس طرح یہ جو پاؤں چاٹ رہے تھے نا جوتے ان کے بارے میں کتنا قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے اس کے ٹرمپ کے. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب ان کو کچھ خوف نظر آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو ان کو دیکھے گا، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تیری طرف کن نظروں سے دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، ان کے دیدے پر گھومتے ہیں، کالذی یخشی علیہ من الموت، گویا کہ وہ موت کو ان کو سامنا ہے. اتنے پریشانی سے دیکھتے ہیں. جب خوف اللہ کی طرف سے آتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن ثابت قدم، جس نے اللہ کے لیے استقامت اختیار کی، اس کے لیے اللہ کے انعامات ہیں. مومن استقامت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا پیچھے، آپ نے پڑھا کہ جب انہوں نے اتنا بڑا گروہ دیکھا 10,000 کا لشکر، تو مومنین نے کہا یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا کہ ہمیں یہ صورتحال پیش آئے گی. اور کافروں کو بھی وہاں آپ نے پڑھ لیا کہ وہ کس قدر، یہاں بھی بتا دیا کہ وہ ان مارے خوف کے ان کی دیدے اس طرح گھومتے ہیں، ان کی آنکھیں اس طرح پھلتی ہیں کہ گویا بڑے بخیل ہیں اور موت کے ڈر سے مرے جا رہے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب وہ خوف چلا جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِالْأَلْسِنَةِ حِدَادًا أَشِقَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو پھر مال کے لیے علی الخیر، وہ مال کے لیے بڑا کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ خوش ہو جائیں. زبانیں چلتی ہیں بڑی تیزی سے، ان کے زبان درازی کی انتہا کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو موقع، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مال غنیمت سے حصہ ملنے والا ہے. تو یہ ہے منافق کی کیفیات جنگ کے خوف سے. اور جب جنگ گزر جاتی ہے تو کس طرح وہ اپنی زبانیں چلا کے اور مال غنیمت میں حصہ لینے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا، اللہ فرما رہے ہیں وہ ایمان نہیں لائے. ایمان لاتے تو یہ کام نہ کرتے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے. کیوں؟ اس نے یہ دنیا کا نظام نہیں ہے کہ آپ وکیل کو لائیں وہ سمجھائے جج کو. اللہ سب جانتا ہے. اس نے وہ تیاریاں کرا رکھی ہیں، نامہ اعمال ایسا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرا بھی کی ہوگی وہ موجود دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے برائی ذرا برابر بھی کی وہاں موجود ہوگی. تو اس لیے وہاں حق پر مبنی فیصلے کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس کا اپنا علم ہو یا جس طرح اس نے اعمال نامے تیار کیے ہیں. اب ان کی ایک اور بڑی منافقین کی ایک اور بڑی شرارت اور بڑی بری عادت کا آگے آخری آیت میں 20 میں، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئی. وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر فوجیں آج گئیں اور واپس آ گئیں، یودو تو وہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الْأَعْرَابِ، کاش وہ کہیں دیہاتوں میں رہتے، وہ دیہاتی ہوتے. کیوں؟ جنگ میں تو شہر میں آ گئے ہیں، جنگ میں لڑ رہے ہیں، اور وہ اس کے اندر سارے خوف اور ساری ان کو خطرات لاحق ہیں. اگر یہ جنگ میں نہ ہوتے، جنگ میں نہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ کہیں باہر ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اگر وہ اعراب میں رہتے، دیہاتیوں میں، يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، يَسَأْلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، تو آپ کی خبریں بس پوچھتے رہتے، بھائی کیا ہوا، ہارے جیتے، بس اس پہ وہ اکتفا کر لیتے، خوش ہو جاتے. یہاں تو شامل ہیں اس میں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر آپ کے درمیان موجود ہوں گے یہ منافق، مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. دیکھیں ان آیات میں جو آپ کے سامنے 12 سے 20 تک پڑھی گئی ہیں، کس قدر کھول کے اللہ تعالیٰ نے، جو خالق مالک رازق ہم ہیں، جو انسان کی نفسیات سے واقف ہے، اس نے کتنی تفصیل سے بیان کر دی ہے. سر اور آج کے حالات پہ کتنا فٹ بیٹھ رہی ہیں. اللہ جی اکبر. سر، آج بھی یہ خبریں ہی سنتے رہتے ہیں دور بیٹھ کے، ایکٹیولی حصہ نہیں لیتے. ایکٹیو حصہ لینے کے لیے تو وہ
دیکھیں نا، اس میں تو پھر ایمان اور استقامت والا ایمان چاہیے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ جی ایمان سر، میں استقامت جب آتی ہے جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ منافقین اللہ کے ہاں کتنے مغضوب ہیں، یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ جی سر، وہ آج کے لوگ حالات کے وہ مطابق ہے۔ لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے، قرآن و سنت کے مطابق چلے، راستہ مشکل تھا لیکن دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ وہی ہے۔ نوٹ فرما لیں، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ رب بتا رہا ہے، جو رب مالک خالق رازق اور حاکم ہے۔ خیر جی، آج تو یہ سارے ملک اسلامک ملک جو 55 کے 55 ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، وہ جو اس کا فلسطین کے سلسلے آپ میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ ان کے اگر منافق ہوں گے تو ان کے صورتحال سے دوچار ہوں گے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ذلت اور پستی بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر رکھی ہے ہماری، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جی آپ سر، بالکل۔ سوڈان، ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کل پوچھا، اور میں نے جب وہاں امریکہ سے پتہ لگایا، یورپ سے پتہ چلا، سنے غور سے سوڈان میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ ایک فوج ہے، اس نے کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ دے رہے ہیں دبئی والے۔ اب اس فوج کو کیونکہ امریکن اسلحہ سہولتیں سب حاصل ہیں، پیچھے یہ شیخ ہیں دبئی والے، جہاں 1500 فلائٹ پر ویک آتی ہیں اسرائیل سے، ذرا نوٹ فرمائیں، 1500 ہفتے کی فلائٹ ہے، تو یہودیوں کا عمل دخل دیکھ لیں۔ اب وہاں سوڈان میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو سوڈان میں عیسائی ہیں غالباً ان کا پروگرام یہ ہے کہ ان کو یہ بالآخر قبضہ دے دیں گے، اور اس طرح سوڈان جو ایک مسلمان ملک ہے اور وہاں بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں یہودیوں کو، یہ ساری عیسائیوں کو حکومت دے دیں گے۔ یہ ایجنڈا ہے امریکن۔ اچھا، اب ان کی اپنی فوج انتہائی، ان کے ذرائع وسائل بڑے کم ہیں، اور جذبہ جہاد سے بھی لگتا ہے کہ آری ہیں، تو وہ ان کو مقابلے میں شکست کھا رہے ہیں، اور یہ ان کو اس سوڈان میں مسلمانوں کے ہاتھوں، دبئی کے شیخوں کے ہاتھوں امریکہ کا ایجنڈا مکمل ہو رہا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں جی کہ سر، یہ دیکھیں بڑے سر کیا یہ منافع، چالیں ہیں ان کی۔ سر یہ خانہ جنگی ہو رہی ہے نا ادھر ویسے تو اب؟ بہت بڑی خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور وہی فوج کر رہی ہے جو امریکن سپانسرڈ ہے، اور جس کو یہاں سے بھی ریسورسز مل رہے ہیں، دبئی سے بھی۔ جی سر، سمجھ آ گیا سر۔ اچھا، اب سنیں آپ کے بات کو ذرا بڑے غور سے، کیونکہ یہاں یہ بڑے واقعات زبردست ہیں۔ اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا، دین اس لیے آتا ہے کہ وہ جو بری رسمیں ہیں معاشرے میں اگینسٹ اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف، جہالت ہے، ان کو ختم کیا جائے، اور اس کی جگہ ایسے قوانین لائے جائیں جو عدل و انصاف پر مبنی ہوں۔ تو وہاں اس وقت عرب معاشرے میں، اور آج بھی آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، کہ جو لوگ اپنے کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ تو میرے سگا بچہ ہے، اور سگے بچے کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس کی بیوہ ہو جاتی ہے، بیوی، تو وہ جو منہ بولا باپ ہے وہ اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی، سوال یہ ہے کہ پہلے تو وہ محرم ہی نہیں ہے اس کا، محرم جب ہوتا کہ وہ اس کے اپنے بیٹے کی بیوی ہوتی، بیٹا بھی غیر کا، اور آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا، اڈاپٹ کر کے اس کو سگا بیٹا بنا لیا، یہ اللہ کی دین کے خلاف ہے۔ سگا بیٹا وہی ہوتا ہے جو آپ کے صلب سے پیدا ہو۔ لہٰذا اب جناب ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کو ختم کرنا ہے، تو کیونکہ یہ ناچاکی ہو گئی تھی حضرت زینب اور زید بن حارثہ جو غلام تھے، اور یہ جو تھی قریش کی بڑی باعزت گھرانے کی خاتون تھی، ان کا نواح نہ ہو سکا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس عورت سے شادی کریں، حضرت زینب سے۔ اچھا، اب
اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت تھی، 4 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں. یہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائیں گی پیج 448 پر. اچھا، اب ہوا کیا؟ دیکھیں، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ سب سے پہلے نبی کہتے ہیں انا اول المسلمین، یہ اللہ کا جو حکم ہے سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں. تو اللہ نے کہا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ہچکچا رہے تھے. کیوں؟ کہ بھائی معاشرے کا تو ایک بڑا زبردست وہ مسئلہ پیدا ہو چکا تھا. مسئلہ بلکہ کہ وہ لوگوں کو اپنے منہ بیلے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے تھے، اور اس کو وہی مراد حاصل ہوتی تھی جو سگے بیٹے کو ہوتی. اور یہ بالکل غیر قانونی ہے. ایک لڑکا جو غیر خاندان سے آتا ہے وہ کیسے؟ تو سب سے پہلے اب یہاں آپ کو دیکھیں، لکھیں اس کے ساتھ کہ اس پیج 448 پر کہ قرآن کی جو آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ ان کو سنیں گے غور سے. وہ سورہ احزاب میں جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پروپوگنڈا کیا کیا اور اللہ کے کیا احکامات آئے. بڑے غور سے دیکھیے، کوئی سوال ہو یہاں تک، ورنہ میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیات رکھتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس مسئلے کو اللہ کے احکام کے مطابق حل کیا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے. اب میں حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں. پہلے تو آپ کی کتاب میں بھی آگے آئے گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. کیا مطلب؟ کہ نبی ڈرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ سے ڈرو. کیا ڈرو؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کافروں اور منافقوں کی بات ہرگز نہیں مانو. یہ بالکل اسی ریفرنس میں کہا جا رہی ہے. یہ کافروں اور منافقین کی جو پکا مسئلہ بن چکا ہے کہ منہ بیلے بیٹے کو سگا بیٹا کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور ان کی کسی بات کو مت مانو. ان اللہ کان علیم حکیمہ، وہ اللہ جو علم کا بھی سرچشمہ اور حکمت پر بھی سرچشمہ ہے، وہ حکم دے رہا ہے. لہذا اب آپ انسان اگر واقعی توحید پرست ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ کی صفات کو مانتا ہے، تو پھر اللہ کے احکامات سے کیسے پہلو دہی کر سکتا ہے، کیسے ان کو سے غفلت برت سکتا ہے. اب آ جائیے آیت 4 پر، بڑے غور سے سنیے. قرآن کا کمال دیکھیے، بیان کرنے کا حق ادا کیا. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن، آیت 4 پڑھ رہا ہوں، اپنے قرآن کو کھول لیجئے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 کھول لیا آپ نے، اور پینسل کاپی ہاتھ میں رکھیے تاکہ جی سر جی، کھولا ہوا ہے، پینسل کاپی پاس ہے. اچھا سنیں، کمال کی بات سنیں. اللہ کا کلام، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں بنایا ہے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ منہ بولی ماں اس ماں کی طرح ہرگز نہیں ہے جس طرح اپنی سگی ماں ہوتی ہے، جس نے ساری پیدائش کے وقت تکلیفیں اٹھائیں، دودھ پلایا، بڑا کیا. وہ ماں اس ماں کی طرح کبھی نہیں ہو سکتی جو آپ زبان سے منہ سے بول کے کہتے ہیں یہ میری ماں ہے. جی سر، یہ زہار کا ذکر ہو رہا ہے نا؟ جی ایک رسم تھی جو ان میں زہار کی، کہ نہیں، زہار اور اس کا چیز ہے. ذکر نہیں ہے. دیکھیں، زہار اور چیز ہے، لیکن زہار میں بھی ہوتا یہ ہے کہ آپ منہ بیلی بیٹا یا منہ بولی ماں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں اس رسم کی گندگی کی نفسیات بیان کی جا رہی ہیں. نفسیات یہ یہ ہے. سر جی اس یہ طرح کوئی زہار ہے نا جس میں طرح تو آپ نے میاں سورہ بیوی کا معاملہ مجادلہ کی ہوتا 4 ہے. لکھائی ہوئی ہے. آپ 6 بندے بولیں گے تو میرے خاک سمجھ میں آئے گا. سر سوال جی کریں آپ گے نے ایک بندہ. سورہ مجادلہ کی 4 جو لکھائی ہوئی ہے وہ اس طرح جی کے جی معاملے سر، میں یہ زہار کا ہی ہے.
جی زہر سورہ مجادلہ کی 4 نمبر آیت دکھائی آپ ہوئی اس ہے سر. آیت کو ذرا پوری طرح سمجھیں، سوال کریں، لیکن اگر قبل از وقت سوال کریں گے تو یہی حال ہوگا. وہ تو میاں اس بیوی کا معاملہ ہے، یہاں پہ دوسری ماں، منہ والی ماں کا معاملہ ہے. ہاں بالکل نادرہ بھابھی نے ٹھیک کہا. ذرا بات کو پہلے سمجھیں تو صحیح، اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں آپ کہ وہ معاملہ بیوی کو ماں کہنا ہے اور یہاں معاملہ کسی خاتون کو اپنی ماں بنا لینا ہے. اصل ٹھیک ہے ماں، سر. اصل ماں اور وہ ماں منہ بولی ماں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سوچیں، جس نے جنم دیا آپ کو، جس نے تکلیفیں اٹھائیں، جس نے آپ کو پالا پوسا، وہ کیسے اس ماں کے برابر ہو سکتی ہے جو ماں کو آپ زبان سے کہہ دیں کہ وہ میری ماں ہے؟ وہ تو ان مراحل سے گزری ہی نہیں ہے، وہ کیسے ماں ہو گئی؟ تو آگے سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ کہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا. لے پالک کا مطلب جس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم. اللہ اکبر، رب کی بات دیکھیں، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت تو یہ نہیں ہے. اور آگے سنیں واللہ یقول الحق، اللہ حق بیان فرماتے ہیں، وہ حق ہے اور حق ہی بیان فرماتے ہیں. وہ یہد السبیل، اور وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا لآبائکم، ایسے لڑکوں کو جن کے باپ نہیں ہیں، آپ ان کے باپوں کے نام سے ہی پکاریں. جن کو آپ نہیں جانتے، ان کے باپ اگر پتہ ہیں تو انہی کے نام سے پکارو. کبھی نہ کہو وہ میرا بیٹا ہے. آپ کا بیٹا وہی ہے جو آپ کا بیٹا اصلی بیٹا ہے. وہ اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک انصاف کے مطابق ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے کہ ان کے باپوں کو پتہ نہیں، کیونکہ اس معاشرے میں آپ کو پتہ تھا لوٹ مار کر کے بچے غلام بنا لیتے تھے. اگر تمہیں باپ کا نام میں فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے والدین کو نام نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات آ گئے. احکامات آنے کے بعد جو آگے اللہ فرماتے ہیں، ہاں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قلوبکم، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی. جو جان بوجھ کے کرو گے ان احکامات کے آنے کے بعد پھر. اور وکان اللہ غفور الرحیم، بڑی دعوت دی جا رہی ہے کس کی؟ توبہ کی. ان حرکتوں سے توبہ کر لو گے تو اور دین پر عمل کرو گے اخلاص سے، وکان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے رحیم، غفور بھی ہوگا اور رحیم بھی ہوگا. دیکھیں قرآن کس طرح انسان کی اصلاح کے لیے کیسے احکامات جاری فرماتے ہیں اللہ. اب سنیں اگلی آیت کمال کی آیت ہے. اب اللہ نے بتایا النبی اولا بالمؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان اللہ تعالیٰ کے رسول کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کو ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بھائی چارہ یا وہ قائم کی تھی بھائی چارگی، مواخات. تو اب وہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں بھائیوں جیسے، لیکن حقدار اس کی آپ کی وراثت میں آپ کے رشتہ دار ہی ہوں گے. یہ ہے اس کا مطلب.
دیکھیں اللہ نے کسی کی حق ماری نہیں کی، بلکہ حق اسی کو دیا جو حقدار ہے. الا تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں مگر تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. 1/3 آپ کو اجازت ہے، وہ آپ ان کو دے دیں اگر وہ غریب ہیں، ورنہ حقداروں کا حق مت مارو. اذ اخذنا من نبیین، ہاں یہ 6 تک پوری ہو گئی، 4 سے 6 تک. آگے کچھ دوسرے احکام ہیں. تو یہاں حکم کیا آیا کہ پہلی بات مومن کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت میں مقدم ہے، اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، جس میں اللہ نے سختی سے منع کیا کہ ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. بعد میں ام اس کے المومنین باوجود وہ نامحرم بھی ہیں. نامحرم بھی ہیں، بالکل. دیکھیں نا، وہ تو آپ سارے احکامات اگر پڑھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے بات کرتے وقت بھی ایسی زبان استعمال کرنے سے منع کیا ہے کہ کسی کو کوئی شک و شبہ ہو. آپ مانگنا ہے ڈائریکٹ چیز مانگیں، ختم، پردے کے پیچھے. اچھا یہ تو تھی نا. اب آپ کو آج 4 سے 6 میں بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ بات ہمیں بتائی. اور آج 4 میں اب حدیث 1-2 بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، وہ جانتا ہو کہ یہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے. اب تو سوچئے، ہم تو کتنی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، اس کے باوجود دنیا پرستی اور دنیا داری میں آ کے یہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو یہ حرکت کرے. آگے سنیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے نا، آیت 5 کے حوالے سے، 6 کے حوالے سے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ سے، اولاد سے اور تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اب میں اور آپ دیکھیں، ہمیں تو بڑے سخت اپنے بچے پیارے ہیں، رشتہ دار پیارے ہیں، اور ہم کتنی دفعہ ان کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انحراف کرتے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے جب ہمیں وہ پیارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مقابلے میں، تو ان کے احکامات پر عمل کرنا ہی ثبوت ہے کہ آپ کو ان سے محبت ہے. یہ نوٹ کریں، یہ باتیں قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ بس ہم اچھی لہر سے پڑھ لیں بغیر سوچے سمجھے، نہیں. اجر اس وقت ہے، یاد رکھیں، ورنہ اگر پڑھ کے اس کی خلاف ورزی کی تو بڑا مجرم، یاد رکھیں. ہاں اگر پڑھ کے سمجھ کے اس کو برحق مان کر اللہ کا پیغام مان کر عمل کیا تو 1 لفظ پہ 10 نیکیاں. یہ بڑے مشروط ہے بات. ساری زندگی ہم بغیر سمجھے قرآن تو ہدایت اور رہنمائی ہے، تو ہدایت اور رہنمائی کو بغیر سمجھے فالو کیا جا سکتا ہے؟ سر جی یہ جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ کتنی ہلا دینے والی ہے، اور لوگ بالکل بھی اس پہ غور نہیں کرتے اور کہتے ہیں میں فلاں کا، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو کہہ دیتے ہیں فلاں کا بیٹا ہوں اپنے مفاد کے بڑا لیے. جرم ہے سرتاج صاحبہ، بہت بڑا جرم ہے کہ اپنے باپ کو باپ نہ سمجھنا اور کسی دوسرے کو باپ سمجھنا. استغفر اللہ، اور کتنی سر بڑی جی بات کہ اس کے لیے جنت حرام ہو گئی. سر جی ان سے کہا جاتا ہے کہ شروع سے انہوں نے ان کا ہی نام لکھوایا اپنے ساتھ، اور تو کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے کاغذ بن گئے، ہم تو اب تبدیل نہیں کر سکتے، ہمیں بڑی مشکل پیش آئے گی. جی سر ایسا ہی ہے. اور اچھا سر بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ تبدیلی آئی ہوئی ہے، مطلب یہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں. ایسے بھی ہم نے تو فیملیز دیکھی ہیں. سر جی یہ جو سر اڈاپٹ کرتے بالکل ہیں ایک اس معاملے مثال کا ہے. بھی. ایڈاپٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، جی بشرطے کہ بہت بڑی شرط، آپ اس بچے کی نگہداشت کریں، یتیم ہے اس کو پالیں پوسیں تعلیم دلوائیں اللہ کے لیے، اور اس کو اپنا بیٹا مت کہیں.
دیکھیں یہ تو فلاں اس بچے کے علم میں ہو کہ میرے پیرنٹس کوئی اور ہیں، یعنی کہ اس کو بتایا جائے. بالکل صاف صاف بتایا جائے، اس آیات کے ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ کو فالو کیا جائے. مومن سر ہے ہی وہ. جہالت اتنی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر رہے ہیں. بہرحال اب آپ کے سامنے آ گئی یہ بات، اور میں نے کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، کیونکہ سیرت کے حوالے سے جب یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں تو بڑی کھل کے بیان ہوتی ہیں. سر ایک بات پوچھنی تھی کہ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور ساتھ میں یہ جو آپ کی جو شادی اللہ تعالیٰ نے نکاح کروایا، یہ تو مکہ میں ہوئی ہوگی نا، حضرت صفیہ ان سے شادی. اللہ کی زینب سے. بندی، اللہ کی جی بندی، یہ ہجرت سارا کے بعد ہوئی ہے. مدینے میں، اور یہ نازل ہوئی ہے سورت 5 یا 6 ہجری میں، جیسے میں جی نے سر. تو یہ تو تو لیکن مدنی. یہ تو جو واقعہ ہے یہ تو مکہ کا ہوگا نا، کہ اسامہ بن زید بھی پیدا ہو چکے تھے اور وہ 16-17 سال کے کیا ہو گئے بات تھے. کر رہی ہیں آپ؟ کیا بات اسامہ اس نے زبید سے نہیں، زید یہ بن حارثہ جہالت سے کی ہی کی بات ہے. شادی. یہ مدنی دور کا واقعہ ہے، اور موسٹ پرابلی اگر 6 ہجری ٹھیک ہے تو یہ جنگ احزاب کے بعد کا واقعہ ہے. پتہ نہیں آپ کے کہاں پھر رہی ہیں، مکے نہیں میں. سر یہ تو مجھے سمجھ آ رہی اسامہ ہے، بن لیکن لیکن کیا؟ اسامہ بن اسامہ زید بن اور زید زید بن حارثہ کو 16-17 فرق. سال کے ہو گئے تھے جب آپ کی وفات ہوئی ہے. ان کو کسی اس کا لشکر کا سردار بنا کے، سپہ اسامہ سالار بن بنا کے بھیجا. موتا زید. غزوہ موتا آ رہا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. یہ بات حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نے سب پوری طرح سمجھ لی قرآن، اور اس پہ عمل کر کے دکھایا. یہ کنفیوز سر ہو یہ رہی ہیں، اسامہ بن اسامہ بن زبید اور زید زید بن حارثہ اور میں زید بن حارثہ میں فرق ہے نا، یہی میں کہہ رہا فرق ہوں. ہے. یہ اسامہ بن بیٹے زید تھے نا ان حضرت کے، امام کے بیٹے تھے. اسامہ بن زید زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. وہ حضرت ام ایمن سے تھے، اور وہ پہلے ہو چکی تھی شادی. جی یہ جی. اس بعد میں ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا دوبارہ پڑھیں آپ کتاب کو، سمجھیے نہیں؟ یہ سمجھ میں ابھی بات نہیں آئی ہے کہ ام ایمن سے شادی کی تھی تو وہ اس ڈیورس کے بعد ہی کی میں ہوگی نا. اب ان چیزوں کو یہاں اس لیے نہیں پیش کر سکتا کہ وقت کی کمی ہے، ورنہ میں ساری کھول کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. آپ نے اتنی ڈیفیکلٹ بکس پڑھی ہیں میڈیکل کی، آپ کیوں نہیں سیرت کو دوبارہ پڑھتی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ مکے کا ہے اور یہ واقعہ مدینے کا ہے. جی سر، اس بعض معاشرے صورتیں میں دو ایسی ہیں نا شادیاں جن کرنا میں دین کچھ نہیں تھا. اس معاشرے میں دو کچھ شادیاں آیات ہو مکی سکتی ہوتی تھی. ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں، ایسے بھی تو ہوتا ہے. تو یہ مدنی آیت ہے، مدنی واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ، اور اللہ کا ایک اصول بیان ہو رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے قانون بن چکا ہے اگر اسلام نافذ ہو تو. کمال کر رہے ہیں آپ. سر آپ ٹھیک ہے، تھوڑا آپ سا یہ کنفیوژن تھا. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اس واقعے کے بعد ابھی واقعہ افق آنے والا ہے، میں اب اس تک پہنچا ہی نہیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کو کس طرح ختم کیا، اور ختم کی کس کے ذریعے کرایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ لوگوں میں ہنگامہ ہوگا. اللہ نے کہا خبردار، آپ کو عمل کرنا ہے، اور آپ اس پہ پہلے میں نے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نکاح کر دیا آپ کا زینب سے. سر یہ بری رسم کیوں تھی، اس سے ذرا ڈیٹیل سے کل آپ مزید ہمیں بتائیے گا پلیز، کہ یہ کیا رسم، اس سے نقصان کیا ہو رہا تھا، معاشرے کا کیا ہو رہا تھا، لوگوں کا کیا ہو رہا تھا، اور اللہ وہ کے نبی نے انصار صاحب، میں نے کل کی ضرورت نہیں ہے، آج ہی بتا دیتا ہوں. مجھے یہ آج بتائیں، ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس. ہاں جی. تو پھر کل پھر ٹائم ضائع کروں گا میں؟ آج ہی ضائع کہاں ہوتا ہے سر، آپ کی صحبت میں ٹائم ضائع کہاں ہوتا ہے سر، میری بالکل عرض نہیں ہوتا. سنیں، آپ سر سنیں میری بات. آپ مجھے ایک بات بتائیں، سر سگے بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ عام دین کو ہٹا دیجئے، عام. بالکل فرق، بالکل فرق. تو اللہ تو تعالیٰ نے آپ کیا ہے؟ اسی انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر یہ احکامات دیے کہ منہ بولا بیٹا کبھی. اور آپ دیکھیں، اگر منہ بولے بیٹے کو آپ سگا بیٹا سمجھ لیتے ہیں تو وہ تو آپ اس کو اپنے خاندان میں سگے بیٹے کے وہ سارے حقوق دے دیتے ہیں جس کا. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. یہ انصاف کی بات تھی سر، یہ اچھا کیا آپ نے ابھی کلیئر کر دیا. یہ انصاف کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے افضل رکھی.
انصاف یہ ہے کہ سگا بیٹا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ویری سر رائٹ. جب آپ اس بچے کو جس کو منہ بیلا بیٹھا بنایا ہے اپنی بیٹیوں اپنی بیوی اپنے سب کا وہ محرم بن جاتا ہے تو وہ کتنی معاشرے میں خرابیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی صحیح ہیں. ہے صحیح ہے. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. جزاک اچھا اللہ. اب آگے چلتے ہیں. اب جناب یہاں آپ یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے نا 36 سے، اللہ تعالیٰ کس طرح نبی کے اس منافقین نے کس طرح پروپیگنڈا کیا، یہ بڑی زبردست بات ہے. آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. اللہ اکبر. سنیں، حقیقی مومن کون ہے؟ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں، فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں کہ اس فیصلے میں کوئی تبدیلی کا بھی معمولی سی تبدیلی بھی کر سکے. بلکہ کیا سبحان. فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی گمراہی میں اس نے اپنے آپ کو مبتلا کر دیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سے نافرمانی کھلی گمراہی ہے. آج آپ مجھے بتائیں اللہ اور رسول کا قانون جو ہم نے نافذ نہیں کیا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا 1947 میں، آج آپ دیکھ لیں ہم کس کھلی اور دور کی گمراہی میں، اتنے گمراہی میں دور نکل گئے ہیں کہ اب واپسی ہو ہی نہیں سکتی. سود آپ کے جس ملک میں ایسا رائج کہ گلی گلی بینک کھلے ہوئے ہیں. فحاشی اور ریانی کے کمالات آپ دن بدن دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے ان کو رواج دیا اور یہ رواج اتنے مضبوط ہوتے چلے گئے کہ آج وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا سارے غیر اسلامی قانون نافذ اور اسلامی قانون کا نام و نشان بھی نہیں. صحیح ہے. اچھا اب سنیں، تو اللہ کہتے ہیں کوئی شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فقط ضل ضلالا مبینہ، تو وہ نافرمانی میں سری گمراہ ہو گیا. اب سنیں قرآن کیسے تبصرہ کر رہا ہے حضرت زید والے واقعے پر. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تم نے بھی احسان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، أَمْسَكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اور وَاتَّقِ اللَّهَ، اور خدا سے ڈر، وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جو دل میں بات چھپا پوشیدہ کر رہے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈر رہے تھے کہ طوفان بدتمیزی اٹھا دیں گے، اٹھایا انہوں نے منافقین نے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ اپنے فیصلے میں ہر عدل والی بات کو، انصاف پر مبنی بات کو اللہ نافذ کر کے رہتا ہے. اب موقع تھا، یہ آخری نبی تھے، تو آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حکم دے دیا. کیا حکم دے دیا؟ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حقدار ہے، أَن تَخْشَاهُ، کہ انسان اس سے ڈرے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا، اور پھر جب زید نے کوئی حاجت نہ رکھی، یعنی ان کو طلاق دے دی، زوجناکاہا، ہم نے اس کی نکاح کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. اس عورت سے، یعنی حضرت زینب سے، تو ہم نے اس کا نکاح کر دیا تاکہ، کیوں؟ کیا؟ لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بیلے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں وہ جب وہ ان سے اپنی حاجت
متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے۔ یہاں اب قانون آ گیا، اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، جیسے حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ اس رسم کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ حضرت زینب نکاح کریں، کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ ہے اسلام کا کمال کہ اپنے نبی کو عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خدشہ تھا کہ یہ اتنا پراپوگنڈا کریں گے، انہوں نے کیا۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پراپوگنڈے کی حد کر دی۔ آپ ذرا اپنی کتاب کو پڑھ لیں کہ کس قدر شرمناک پراپوگنڈا تھا ان کا، اور یہ 448 اور 449 449 پر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا کھول کے بیان کر رہے ہیں ان قاعدوں ضابطوں کو، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ما کان علی النبی من حرج، اور پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں کہ فی ما فرض اللہ، کہ خود اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر فرض کر دیا ہے۔ سنت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، فی الذین خلو من قبل، ان کے لیے بھی تھی، ٹھیک ہے، انبیاء کے لیے، کہ جب وہ حکم دیتا تھا تو وہ بجا لاتے تھے، اور آپ بھی بجا لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی ایسے ہی تھے۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقْدُورًا قَدْرًا مَقْدُورًا، اور خود اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ اور انبیاء کا کام کیا ہے؟ الذین یبلغون رسالۃ اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی انبیاء، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اسی اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور کسی اور سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اللہ ان کا پشتیبان ہوتا ہے۔ لا يخشون الا احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ہوئے ہوئے، یہ اللہ اپنے نبی کو دھمکی ہمارے لیے دے رہا ہے، کیا کہ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اگر تم گڑبڑ کرو گے تو پہنچو گے اللہ کے پاس، آخری فیصلہ اسی کا ہوگا، یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اگر یہ وہ آڑ لے کے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرو گے، تو میں نے حدیث پہلے بنا دی آپ کو کہ جو کسی نون بچے کو کہ جس کا باپ پتہ ہو رہا اس کو دوسرے کا باپ بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ آخری فیصلہ سنیں، ما کان محمد آبا احد من رجالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ ولاکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے نبی ہیں، وہ خاتم النبیین، اور انبیاء کا سلسلہ ان پر ختم۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب جو کوئی دجال دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ جھوٹا اور کاذب ہے، چاہے کوئی ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ماضی حال مستقبل سے واقف، یہ اس اللہ کا حکم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کیا؟ زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو۔ آئے ہائے ہائے، کاش میں اور آپ سمجھیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ ذرا زیادہ حقدار ہے تسبیح بیان کرنے کا، یا میں اور آپ زیادہ حقدار ہیں؟ ہم زیادہ حقدار ہیں سر جی، کیوں؟ ہم کیوں زیادہ حقدار ہیں؟ ہمارے پاس اختیار ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور ہم اس پر اس ہمارے اختیار کا لیے جو صحیح اللہ کے احسانات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے ہم پر تسبیح لازم ہے۔ یہ تسبیح کر کے ہی زبانی بھی عملاً بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھیں آج جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس چلو حدیث
غزوہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات فرمائے ہیں قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، کہ اصول، قاعدے اور ضابطے طے کر دیے۔ اچھا، کوئی سوال؟ اب منافقین کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا اس غزوے میں، جو آپ کے سامنے یہ غزوہ بنو مستلق تھا، کہ کس طرح انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا، کس طرح وہ ایکسپوز ہوئے منافقین۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بناتے ہیں، اولا پیج 449 پر، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، وہ دیکھتے نہیں ہیں، منافق نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، ثم لا یتوبون، اور پھر نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی جیسے منافق جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ آمادہ تھے، ان کو آزمائش میں اللہ نے ڈالا، لیکن تبدیلی پھر بھی نہ آئی، اور نہ انہوں نے توبہ کی۔ مومن جو ہوتا ہے نا، گناہ گار مومن، وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن منافق جس کے اندر عقیدے میں نفاق ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، نہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اور بنو مستلق کے منافقین کا کردار ذرا قرآن دیکھیں 449 پہ، لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے اندر نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے۔ کیا مطلب ہے اس کا، مزید فساد سے دوچار کرتے؟ وہ کافروں کی حمایت میں ایسی حرکتیں کرتے کہ مسلمانوں کو لیے مسائل پیدا ہوتے اور پھر فساد برپا ہوتا۔ وَلَا أُوذَوْا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے۔ فتنہ کا مطلب ہے کہ دین میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، دین کو داغدار بنانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ ساری حرکتیں کرتے منافقین۔ اچھا، اب بڑا اہم واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، کیونکہ اس غزوے کے نتیجے میں آیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں نیچے جو واقعہ ہے، مدینے سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو اختصار ساتھ بتا دیتا ہوں، کوئی سوال ہے تو جواب دے دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک حضرت عمر کا غلام تھا جہجہ، اس کا نام تھا جہجہ، اور ایک انصاری جو تھا اس کا نام تھا سنان بن وحز جہانی، اس کے نام موجود ہے اس کے اندر۔ ان میں لڑائی ہو گئی، دھکم پیل ہو گئی، اور ان دونوں نے، ان کے غلام نے آواز دی، یا معاشر المہاجرین، مکے والوں، کیونکہ وہ مکے سے تھا، اور اس نے جو انصاری تھا اس نے یا معاشر الانسان کہہ کر پکارا، اور اس سے نقصان یہ ہو سکتا تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ جب دونوں، کیونکہ عصبیت تو ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس کا امکان تھا کہ ان میں جو منافق تھے وہ جنگ کرا دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمتیں دیکھیے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہاجرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار جاری ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اللہ اکبر! یہاں مکے اور مدنی والوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ سب مومن ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ آپس میں عصبیتوں کی وجہ سے لڑو گے، کمزور ہوگے، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی، تم تفرقہ بازی میں پڑ جاؤ گے۔ آج دیکھ لیں کہ کس قدر ہمارا میڈیا پنجابی، پٹھان، مہاجر، بلوچستان اور ان کا ذکر کر رہا ہے، ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا، ایمان کی بات ہی نہیں جو ہمارے اندر اتحاد پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن و سنت نوٹ فرمائیں ذرا،
دیکھیں یہ کتنی اللہ نے وہ ساری چیزیں قرآن میں اس لیے بیان کر دیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اب جناب جب یہ ہوا تو عبداللہ بن ابی نے ایک بہت غلط بات کہہ دی۔ وہ غلط بات جو ہے پیج آئیے 450 پر، اس کا شاطرانہ رول کیا تھا؟ اس نے کہا یہ تو تم نے خود پالے ہیں مہاجر جو ہیں، اور اب ہم کریں گے کیا؟ اس واقعے کو اس نے اتنی ہوا دی کہ ہم واپس جا کے مدینے میں ان نعوذ باللہ ان مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے مکے والوں سے۔ اب یہ 5 ہجری 6 ہجری میں کہنا اس منافقت کا وجہ سے کہہ دیا، ورنہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اب اس طاقت میں ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اجازت مانگی کہ ہم اس کو ابھی قتل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے مدینہ پہنچ کے کیا ہوا؟ پتہ ہے آپ کو؟ خود جی سر اس جی، اس کے کے بیٹے نے اس کے بیٹے نے، عبداللہ نام تھا اس کا، اس نے راستہ روک لیا۔ اس نے کہا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اوئے ہوئے، یہ ہے ایمان کہ باپ سے زیادہ نبی پیارا ہے۔ وہ جو حدیث آپ نے ابھی پڑھی ہے نا کہ رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، کوئی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کے محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو آج میں اور آپ اگر ان کے احکامات پر عمل چھوڑ کر رشتہ داریوں کے چکر میں پڑ جائیں تو ہم سری خلاف ورزی کر رہے ہوں گے۔ یہ تھا، یہ شخص مسلمان ہوا، ان کا بیٹا، اور ان کے بیٹے نے پھر وہ کچھ کام دکھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل راضی برضا تھے۔ اور یہ ایک کام جو اس نے کیا کہ اپنے باپ کا رستہ روک کے کھڑا ہو گیا مدینے میں داخلے کے وقت، اور اس نے کہا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تم جا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی شان، یہ ہے ایمان اللہ پر، جس کو رسول اللہ پر ایمان ہو۔ یہ روی، اس میں ہم اپنی شکل دیکھیں۔ آج ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں رشتہ داروں کی خاطر، پتہ نہیں دنیاوی مفاد کی خاطر، پتہ نہیں اقتدار کی خاطر، کس کس کی خاطر۔ سوچیں قرآن کس طرح، تو جب انہوں نے یہ کیا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا۔ انہوں نے، حضرت عمر بڑے غصے میں تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا عمر آپ دیکھو کہ وہ کام جو تم کر رہے تھے، لوگ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مروا رہے ہیں، وہی کام ان کے بیٹے نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ہوا کیا، اس بدبخت نے یہ ساری باتیں کہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی تو مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات پہنچی تھی، وہ پتہ ہے کس لڑکے نے، جو حضرت زید نام ہے ان کا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بدبخت دیکھیں کتنے جھوٹ ہیں۔ اس نے جا کے صاف منکر، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ اس پر جب وحی نازل ہوئی، پھر وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، حضرت زید بہت پریشان ہوئے کہ یہ تو میری جگ ہنسائی ہو گئی ہے۔ رب نے دیکھیں فیصلہ فرمایا اور وحی کی، ہم الذین یقولون، یہ منافقین وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ وہ چلتے بنے ہیں۔ قرآن نے پوزیشن واضح کر دی، بالکل اسی طرح جس طرح آگے واقعہ افق آئے گا، جو آج ہم شاید نہ پڑھ سکیں کیونکہ وقت 9:30 ہو گئے ہیں۔ بہرحال تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 63، اور اسی سورہ انفال میں فرمایا وَيَقُولُونَ، اور یہ منافق کیا کہتے ہیں، لَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، جب ہم مدینہ واپس ہوں گے، لَيَخْرُجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ وہی الفاظ جو اس نے کہے تھے من ان وحی میں، اور حضرت زید کی
معصومیت اور ان کا حقانیت واضح کر دی اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے کہا زید تم نے سچ کہا، اور یہ تصدیق وحی کے ذریعے ہوئی ہے۔ ذرا دیکھیں حضرت زید کو اللہ تعالیٰ کتنا عادل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن، دوسرا واقعہ ہے واقعہ افک، اور یہ اسی غزوے بنو مستلق میں پیش آیا۔ اس کی تفصیلات سمجھنی بہت ضروری ہیں، اور اس کے بارے میں پھر جو احکامات نازل ہوئے قرآن میں، انہوں نے اسلامی تعزیراتی احکامات ہیں جس میں کچھ جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی تاکہ ان کا ارتکاب نہ ہو اور معاشرہ پاک اور صاف اور ستھرا رہے۔ اب بات یہ ہے کہ 9:30 ہونے کو ہیں، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بیان کرنے میں کم از کم 20 منٹ لگیں گے، کم از کم۔ سر جی آج سنڈے ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ چلیں، اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، آپ مجھے اچھی کوئی بات ہے۔ سوال ہو، جلدی نہ کریں، کوئی سوال ہو جو آپ کو، جو اب تک میں نے پڑھایا ہے، اس لیے کہ منافقین سے روز ڈیلی آپ کو پڑتا ہے واسطہ، برائے کرم آپ ضرور ان چیزوں کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے سر، اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ آمین۔ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو، آمین۔ اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفا کاملہ اور عاجلہ آمین آمین صحت والی ثم آمین۔ زندگی دے، اور غزہ کے مسلمانوں کو اور دوسری جگہوں پہ بھی امن پیدا کر دے پروردگار۔ اللہ ان مظلومین کی مدد فرمائے، اور اللہ غزہ کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اللہ آمین جو کچھ سوڈان میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مداوع کرے، اور مظلومین کو اللہ آمین تعالیٰ بچا لے ظالموں سے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، یا آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ جزاک